بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد. آج ہم اپنے پروگرام میں دو ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی فارمر پرائم منسٹر جن کو 5 سال جیل کی قید سنائی ہے, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اور بی جے پی کے جو ان کے ساتھ ریئیکشنز ہیں, ان کے خلاف جو پالیسیز بن رہی ہیں. سو ساجد صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر میرے خیال سے 2 مہینے پہلے ہو گیا جو پاکستان میں 2 مہینے بعد ہونے والا ہے. خالدہ ضیاء 5 years imprisonment. بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا بدل رہا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش ایک سب کانٹیننٹ کے ممبرس تھے. بالکل. اور اگر آپ کسی بھی ملک میں جا کے دیکھ لیں, پاورٹی کا لیول اور ان کے حکمرانوں کی عیش و عشرت, بالکل, اور یہ مجھے ریپلیکا لگ رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی کورٹس کسی بھی کنٹری کی ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں, کورٹ سٹرونگ ہو رہی ہیں, کیونکہ عوام ان 70 ایئرز میں, کیونکہ ہم دیکھیں تو ہم ہے تو سارے اکٹھی آزادی نا ہماری, تو 70 ایئرز میں لوگ اتنے پس چکے ہیں کہ پاورٹی لائن سے بھی نیچے جا رہے ہیں ہم, جو ایک انٹرنیشنل پاورٹی لائن اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے شاید پاکستان سے نمبر لے گیا وہ, اس سینس میں کہ انہوں نے ان کو سزا سنا دی ہے. اور یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ جو پرائم منسٹرز ہے یا جو بڑے عہدوں پہ فائز ہیں وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. عوام کے لیے یہ ایک مطلب ایک بڑا اچھا سائن ہے, عوام کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی. میں سمجھتا ہوں آئی اوپنر ہے یہ بنگلہ دیش کا جو ہوا ہے, اور یہ اس قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں, اس جوڈیشری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کلپریٹس کو, اور انہوں نے خالدہ ضیاء نے بہت لمبا ٹینیور راج کیا وہاں پہ, جس طرح سے یہ ہمارے پاکستانی نواز شریف فیملی ہے, اسی طرح وہ اس نے بہت سال ٹینیور انجوائے کیا. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی پاورٹی لیول کتنا ہے. سیکنڈلی جب فلڈز آتے ہیں تو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے فلڈز, اور جتنا ڈیزاسٹر وہاں پہ آتا ہے اور عوام پس جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہوا کا جھونکا ہے, تازہ ہوا کا جھونکا بنگلہ دیش کے لیے بھی. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ 2 مہینے پہلے ہو گیا, 2 مہینے بھی نہیں بلکہ فروری 28 تک تو یہاں بھی آنے والے فیصلے, تو تقریباً مہینہ کر لیتے ہیں اس کو, پہلے ہوگی, اور ہونا یہاں بھی یہی ہے. کیونکہ یہ جتنے مرضی جا کے کیمپینز لانچ کر دیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا, عوام ووٹ لے کے آیا ہوں میں, یہ ہو گیا, 5 لوگوں نے یہ کر دیا, تو یہ اپنے گرد رسہ جو ہے نا وہ اور زیادہ ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں. اچھا, بنگلہ دیش کے اندر بھی جب کورٹ نے یہ ڈیسیجن اناؤنس کیا کہ ایک تو کلیشز پوری ملک میں پھیل گئی ہیں, پروٹیسٹس ہو رہی ہیں اگینسٹ دا کورٹ کہ بھئی ان کو سزا کیوں سنائی دی ہے, تو اوبیسلی جیسے ہم نے یہ بات کی ہے آلریڈی کہ مہینے بعد پاکستان کے اندر بھی فیصلہ آنے والا ہے اگینسٹ دا شریف فیملی. اب وہ فیصلہ آئی ڈو ناٹ نو کیا آتا ہے, لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں, نیب نے بھی رپورٹ پیش کی کہ ساری پازیٹیو تھیں کہ نواز شریف اینڈ فیملی از کنوکٹڈ ان دا کرپشن کیسز. پاکستان کے اندر بھی کلیشز سٹارٹ ہو سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی دسمبر میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. بالکل, کافی حد تک سینیریو ملتا ہے, سیم ٹائمنگ کا فرق ہے. یہاں پر پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کس طرح سے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں, کیونکہ کسی کو اس کے جرم پہ کنوکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ جسٹس ہے, اور اگر اس کے خلاف جو بات کر رہے ہیں ان کو بھی کورٹ میں لے کے آنا چاہیے. اگر وہ پروٹیسٹس ہو رہے ہیں, اگر رائٹس ہو رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنے گی کس طرح سے انکاؤنٹر کرنا ہے اس کو. اچھا, ایک کویشچن جو میں رائز ہوتا ہے موسٹلی, اگر جیسے ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, ان کو اگر جب کنوکٹ کیا جاتا ہے کورٹ سے, تو جو ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں اگر وہ ڈیسیجن ان کی من پسند نہ ہو تو وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو کورٹ کی جو رسپیکٹ ہے, جو اس کی ایک اہمیت ہے, میرے خیال سے وہ ختم ہو چکی ہے کہ ہم کورٹ سے اپنے من پسند فیصلے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک سیریز چلتی آئی ہے آئی گیس, تبھی یہ انڈیوس ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر یہ چیز. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے یہ, کیونکہ کورٹس کا کام کیا ہے,
जैसे हमने देखा कि कई जगह पे जरगा है कई, मगर जब नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो कोर्ट्स हैं आपकी, ये कौन मेंटेन करता है? ये स्टेट मेंटेन करता है। ये जो सर्विंग गवर्नमेंट्स होती हैं वो इसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करती हैं। अब जब सर्विंग गवर्नमेंट्स जो हैं वो ही उनके खिलाफ खड़ी होती हैं। 97 का वाक़या कोई नहीं भूला अभी, उन्होंने वहाँ जाके अटैक करवाया। अब भी अटैक नहीं हो रहा मगर ज़ुबान से अटैक हो रहा है, वर्बल अटैक्स हो रहे हैं। तो ये जो कानून की बालादस्ती है ये स्टेट ने करानी है, ये नेशनल असेंबली ने करानी है, सेनेट ने करानी है। क्योंकि आप ये देखें कि वो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने अगर कानून पे पूरा नहीं उतरते तो जिनके वोट लेके हैं वो उतरेंगे पूरा। अब एक ऑफिस है, छोटी मिसाल ले लेते, एक ऑफिस है, उसके अंदर अगर हो रहा है मसले मसाइल तो नीचे भी ट्रिकल डाउन जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब यही हो रहा है कि जो लीडर्स हैं अब वो ना अहल हो के भी अपने आप को अहल बना लिया है कि मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जब तक ये अंदर जो 342 का अवान बैठा हुआ है और 104 आपके सेनेटर्स बैठे हैं दूसरा प्रोविंशियल असेंबली से, जब तक ये मेंटेन नहीं करेंगे कानून की बालादस्ती को, नीचे इफेक्ट नहीं आ सकता। तो मैं समझता कसूरवार कौन हुआ? जो इलेक्शन जीत के जब वोट्स लेकर असेंबली से बैठे वो कसूरवार है। आज अगर हम बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है तो इससे पीछे जाएं कि यहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है। जब तक पॉलिटिकल विल एस्टैब्लिश नहीं होगी पाकिस्तान छोड़ किसी मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता। आज जो बातें करते हैं पाकिस्तान में ये वो बाहर जाके बहुत प्रेस कर रहे होते हैं कि जनाब यहाँ बड़ा सुकून है, बड़ा कानून। क्यों है? क्योंकि उसका प्राइम मिनिस्टर भी खुद हाजिर होता है। अगर उसके बच्चा ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा जाता है तो वो प्राइवेट गाड़ी लेके पुलिस स्टेशन जाके खुद छुड़ा के आता है। यहाँ पे तो काउंसलर नहीं मान हमारे हैं, वो फोन कर देंगे ऐसे जो जिन्हें मेरा बच्चा छोड़ दे। तो ये कल्चर बन चुका हुआ है हमारा। कल्चर चेंज होने के लिए हमें खुद अपने आप को तैयार करना है कि हम कानून के सामने खड़े हों। खाकान साहब जब लंदन गए थे बादशाह सलामत से मुलाकात करने के लिए, उनसे गाइडलाइंस लेने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी जो गाड़ी गलत जगह पार्क हुई थी और उनको वहाँ पे चालान हुआ था, एंड ही हैड टू पे इट। वो तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर था, उनका अपना ही प्राइम मिनिस्टर होता, वो ही पे करता। प्रिंसेस डायना का हो चुका बिल्कुल यही चीज, एब्सोल्युटली उन्होंने पे किया और लिया। तो मैं कहता हूँ जब तक हम अपने देखें, पावर का गलत इस्तेमाल भी करप्शन है। अगर किसी के पास पावर है और उसको मिस यूज कर रहा है, आप जाए ना जरा एयरपोर्ट पे, किसी एयरपोर्ट पर जाएं, कोई तुक नहीं बनती कि एक आम सिविलियन ने भी अपना प्रोटोकॉल लगवाया होता है आगे। ऐसा ही है ना। तो वो भी मैं समझता हूँ करप्शन है, अपनी पावर का या अपने कॉन्टेक्ट से गलत इस्तेमाल है। बाहर के मुल्क में जाके सीधी लाइन में लगे होते हैं, जो यहाँ से प्रोटोकॉल लेके जाता है ना एयरपोर्ट पे, वो सीधी लाइन में लगा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सब बराबर हैं। और जब तक ये नहीं होता पाकिस्तान का कल्चर कि हम अपने आप को बराबर कहें कि सब बराबर हैं, कानून बालातर है, तो मैं समझ तब तक हम कानून की बालादस्ती नहीं लेंगे। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात मेरे ज़हन में आई, मजे की भी है, मजे की इसलिए क्योंकि उसमें पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई वाक़यात पेश हो चुके हैं और कंफ्यूजिंग और शर्म वाली बात है। बांग्लादेश के जो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, इनकी जो सज़ा सुनाई गई है अपॉन द केस, $2.5 लाख जो इन्होंने एम्बेजल किए जो ऑर्फन बच्चों के लिए थे। तो मुझे एक हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो हार जो टर्की से उनको गिफ्ट मिला था, उनकी जो बीवी ने वो उनको गिफ्ट कर दिया था और इधर उधर कर दिया था। गिलानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस हार के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, हार उन्होंने वापस करते माफ़ी मांग दी उनसे कि हम जी गलती होगी जी, हार मेरी बीवी को पसंद आ गया था। तो मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर पीटीआई आवाज ना उठाती, ऑब्वियसली पनामा ना उठता, और अगर ऑब्वियसली नवाज शरीफ कोर्टों में ही ना पेश होते पाकिस्तान के अंदर, आपको लग रहा है क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब काफी सुओ मोटो नोटिस ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कोर्ट इज गेटिंग स्ट्रांग? देखें, मैं वो से हार से करूं कि हमारे मज़ाहिब ये बताते हैं कि अगर हमने बुराई की नीयत कर ली वही बुराई में कंसिडर हो गया। अगर अच्छाई की नीयत कर ली तो अच्छाई आपकी लिखी गई, ठीक है। आप आगे डिलीवर कर सकते हैं नहीं कर सकते, मगर आप एक नीयत कर बैठे कि मैं ये अच्छा काम करने जा रहा हूँ, खुदा फिर वसाइल पैदा कर देता। आपने दूसरी बात की, और यहाँ पे नीयत उनकी क्या थी?
कि अगर जब तक केस ना खुला पड़ा रहे, तो इसका मतलब है कमिट हो चुका गुनाह, एब्सोल्युटली करप्शन हो चुकी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं कि स्ट्रेंथन हो रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि मैं बताऊं आपको, ये काम किसको करना चाहिए था? पार्लियामेंट को, एब्सोल्युटली, कि सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन करते, उनके जो कवानीन है उसको मानते। जब सुप्रीम कोर्ट आपके जो आप डिसीजंस लेते हैं उस पर अमल करती हैं, जो पार्लियामेंट डिसीजन लेती है, ऑर्डिनेंस निकालती है, सुप्रीम कोर्ट उसको कहती है आपका ऑर्डिनेंस आया। क्या वजह है कि पार्लियामेंटेरियंस नहीं कर पाते? एक लीडर कहते हैं कि सारे चोर डकैत बैठे हुए यहाँ पे पार्लियामेंट में, तो जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी चोर है। एक आप देखें, सुप्रीम कोर्ट सबसे बालातर अदारा है, उसके 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने एक कह दिया कि ये कन्विक्ट हो गया। अब जितने उसको साथ दे रहे हैं, जितना इसका मतलब वो बुराई का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, बुराई का साथ दे रहे हैं, अच्छाई का साथ दें तो कोई बात नहीं, मगर एक बुराई का करो अगर ये दिखाते हैं, बड़े बड़े जलसे जितने हैं, पहली बात है अवाम हमारी बड़ी बेहिस हो चुकी हुई है। और फिर जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, तालीम उनको दी नहीं इन्होंने, वसाइल उनके पास है नहीं है, पावर्टी उधर उनके पास है। तो मैं बताऊं आपको, जितने ये बुराई का साथ दे रहे हैं वो सब बुराई में गिने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। तो ज़रूरत यह है कि अब वक्त आ गया है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक्सरसाइज करे अपने डिसीजंस को। चीफ जस्टिस साहब अगर सो मोटो ना लें तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स का इतना स्लो प्रोसीजर कर दिया गया है कि वो साल साल लगे रहे, वो डिसीजंस नहीं आते। और इस पे इनको तकलीफ भी होती है कि भाई मेरा डिसीजन पहले आ गया तो बाकियों का सालों साल नहीं आता। तो सालों साल क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने कोर्ट्स को वीक कर दिया। 30 साल आपने मुल्क को खाया। चलिए साजिद साहब, दिस इज विच ये एक पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के लिए भी, और मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए भी, साउथ ईस्ट जो एशिया है उसके लिए, कि द कोर्ट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और इनको तैयारी अब करनी चाहिए नवाज फैमिली को कि इनका बहुत जल्द नंबर आने वाले हैं, इनके ECL में नाम जाने चाहिए कि कोई बाहर ना जा सके 28 से पहले। 28 को जो फैसला आता है, कोई इनकी फैमिली का कोई भी बाहर ना जाए, ECL में नाम आने चाहिए। चलिए, और कौन करेगा? ये करना तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने है ना। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जिसे आना चाहिए ऑर्डर, और ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक और सुओ मोटर्स का रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ से कि ECL में शरीफ खानदान के सारे नाम डाले जाएं, ताकि जब 28 को फैसला आए, जो कि होपफुली इनके खिलाफ ही आएगा और इन लोगों को जेल होगी, तो ये मुल्क से भाग ना सकें दिल गुर्दे बीमारी के बहाने बनाकर। पाकिस्तान के लिए बड़ी ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि द कोर्ट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और बांग्लादेश के लिए भी ये एक पॉजिटिव इशू है कि द कोर्ट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और जो मजबूत लोग हैं वो उनको सजाएं हो रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर डिस्कस करते हैं मुसलमानों के साथ सलूक इंडिया के अंदर। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे मुसलमानों के साथ इंडिया के अंदर सलूक। राजस्थान के अंदर एक 45 साल के बूढ़े इंसान को एक 18 साल के नौजवान ने 25 दफा थप्पड़ मारे, क्योंकि वो जय श्री राम नहीं बोल रहा था और वो कंटिन्यूसली सिर्फ यही कह रहा था कि परवरदिगार सबसे बड़ा है। तो ये एक इंसिडेंट है मुसलमानों के खिलाफ। एक और 64 ईयर ओल्ड मुसलमान को इंडिया की पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसको टॉर्चर किया कि जी हमें शक है कि शायद आप पाकिस्तानी हैं। और राजस्थान के अंदर ही जनवरी 26 को एक नौजवान ने एक मुसलमान को जिंदा जला दिया, क्योंकि वो उस पे उनको शक था कि जी ये जिहाद के अंदर इन्वॉल्व हैं। साजिद साहब, पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो ये वायोलेशंस हो रही हैं, जो टॉर्चर हो रहा है, जो मर्डर्स हो रही हैं, ये इनकी जो मैंने 3 एग्जांपल्स आपको सुनाई हैं, ये तो इस साल की हैं। अगर 17 की कहानियां मैं सुनाने लगूं तो वेरी बिग। मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। प्लस उनके बीजेपी मेंबर MP ने कहा है कि आप इंडियन जो मुसलमान हैं पाकिस्तान चले जाएं या आप बांग्लादेश चले जाएं, मुल्क ही छोड़ दें। जी, ये जो इनके MP हैं विनय, जो बीजेपी से हैं, उन्होंने कल उनकी स्टेटमेंट इस पर चली है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं ये पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंद को जो डिवाइड किया गया था
اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مسلمس کے لیے الگ اسٹیٹ بنائی جائے. اب جو مسلمس اپنی چوائس کے ساتھ وہاں پر ہیں, اب ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ تم نکلو یہاں سے. اور بی جے پی کیا ہے اور یہ مودی سرکار کیا ہے, اگر آپ اس پہ جائیں تو انڈیا میں جو آر ایس ایس ہے جو کہ 1860 میں 1889 میں فارم ہوئی تھی وہ, اور اسی نے آگے جا کے گاندھی صاحب جی کا قتل کیا, آر ایس ایس نے, ٹھیک ہے, ان کا مرڈر انہوں نے آر ایس ایس نے کیا. اب وہی قاتل جو ہے وہ آج پرائم منسٹر بنے, کیونکہ انہوں نے 1976 میں آر ایس ایس کو جوائن کیا تھا مودی نے, اور یہ جب گجرات کے چیف منسٹر رہے اور جتنی ہم نے کلنگز دیکھی وہاں پہ میس مرڈرز ہوئے اور مسلمز کو ٹارگٹ کیا گیا, تو یہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی تاریخ ہے. یہ 1886 سے لے کر آر ایس ایس کا ہے ہی وہ ہندو مائنڈ سیٹس کے ہے, ایکسٹریمسٹ ہیں, اور جو بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان میں مائنورٹیز جو ہے, اقلیتیں جو ہے محفوظ نہیں ہیں, تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا امریکنز کو, اب نظر نہیں آ رہا دوسری کنٹریز کو کہ یہ وہاں پہ, اور مسلمز کم نہیں ہیں, وہ تقریباً پاکستان سے زیادہ پاپولیشن جو ہے مسلمز کی انڈیا میں رہتی ہے, تقریباً 280 ملین یعنی کہ 28 کروڑ مسلمز ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں. اب ان کا یہ کہہ دینا کہ وہ چلے جائے, آپ یہ فیل کریں کہ اگر پاکستان خدا نخواستہ, جو کہ کبھی کہہ نہیں سکتا, ہندوز کو کہہ دے کہ تم یہاں پاکستان میں رہو, تم چلے جاؤ وہاں پہ انڈیا میں واپس, تو وہ جو ہندوز ہوں گے کتنا زیادہ ان کے اندر خوف اور ہراس پیدا ہو جائے گا کہ بھئی ہم جس ملک کی سوئل سے ہیں یہی ہمیں ڈس اون کر رہا ہے, یہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائے, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو دھرتی ہے وہ دھرتی ماں ہے. آپ اپنی ماں سے کیسے غداری کر کے جا سکتے ہیں, اور ایک سٹیٹ کا ذمہ دار آدمی ایم پی وہ کہہ رہا ہے کہ مسلم جتنے ہیں وہ چلے جائیں. تو یہ جس طرف چل پڑے ہیں ان کی روش, میں سمجھتا ہوں صرف مسلمز نہیں دوسرے بھی غیر محفوظ ہو جائیں گے وہاں پہ. ایک ایم پی اگر یہ بات کہہ رہا ہے, تو اگر یہ میں کہوں کہ ان کی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسی ہی یہی ہو مسلمانوں کے خلاف, تو یہ غلط نہیں ہوگی. تو پالیسی ہے, کشمیر کو نہیں دیکھ رہے آپ, کشمیر کون زیادہ میجورٹی میں مسلمز ہی ہیں نا. ان کی بی جے پی کی اور دوسروں کی, میں یہ نہیں کہوں, مگر بی جے پی ایک ٹیررسٹ گروپ کے طور پر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, یہ جو آر ایس ایس والے ہیں, کیونکہ اس میں سے نکل کے وہاں پہ گئے ہوئے لوگ بہت سارے. تو یہ میں سمجھتا ہوں خاص ٹارگٹ مسلمز ہو رہے ہیں اس وقت. تو اب وقت ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے پاس ایک موقع ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا, ان کو بتانے کا, ان کی اصلیت بتانے کا, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو ہم الگ کریں گے, اس نے کہا کہ بنگلہ دیش ہم نے توڑا. بالکل. تو اس سے زیادہ کیا پروفز ہمیں چاہیے کہ اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے. پھر میں بہت بات کروں گا کہ ہماری لابی اسٹرانگ ہونی چاہیے, ہماری لابنگ ہونی چاہیے ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, ہماری لابنگ ہونی چاہیے یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ, ہماری لابنگ ہونی چاہیے امریکن سینٹ کے ساتھ, ہماری ہونی چاہیے کینیڈین پارلیمنٹ کے ساتھ, برٹش پارلیمنٹ کے ساتھ. تو یہ کون کرے گا؟ یہ جو ہمارا میڈیا ہے, میں ان سے درخواست کروں گا کہ جو ہم دوسرے ایشوز پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں, انڈیا کی اصل صورت دکھائیں دنیا کو. اور ہمارے لیڈرز کا بھی ہے کہ ان کو عام نہ بھیجیں, عام نہ بھیجیں, اور جا کے آزاد کشمیر میں بھی جا کے اگر آپ نے بات نہیں کرنی آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے, تو پھر آپ کیا لینے گئے تھے وہاں پہ؟ وہ پرائم منسٹر نہیں رہے نا سر, وہ اب کیا بات کریں, کیا بات کریں. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسرے آزاد کشمیر میں لگا دو, میں وہاں کام کر لوں گا. مگر دس از ٹو مچ. آپ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کمزور کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا کو اس کا چہرہ دکھانا پڑے گا دنیا کو, کہ یہ ہے جو وہاں پہ رہنے والے جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ انڈیا بھارت ہماری دھرتی ہے. آپ ان کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ آپ نکل. جس طرح آپ نے واقعات بتائی, یہ ایک دو واقعہ نہیں ہے, یہ ٹیررزم کے بہت سارے واقعات ہیں, ہراسمنٹ کے بہت سارے واقعات ہیں.
کہ جو ہندو نہیں ہیں وہاں پہ ان کا سکھوں کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہونا چاہیے انٹرنیشنل لیول پر. اور جو پاکستان کے اوپر انہوں نے لگایا ہے الزام, دیکھیں پاکستان نے کتنوں کو کہا کہ آپ چھوڑ کے چلے جاؤ. ہندوز بھی رہتے ہیں یہاں پہ, سکھس بھی رہتے ہیں, کرسچنز بھی رہتے ہیں, بہائیز بھی رہتے ہیں, پارسیز رہتے ہیں, کتنے رہتے ہیں, اور اچھے اچھے پوسٹ کے اوپر ہے. اور کہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے جاؤ. دیکھیں چھوٹے موٹے جو آپس میں گھروں میں بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لڑائی وہ ہوتے ہیں. اب اتنا 20 کروڑ کا ملک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ وہاں کے ہمارے جو پاکستان کے ہندوز ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر ان کے خلاف بات کریں کہ تم نے کیسے کہا. کیونکہ دیکھیں ہم اگر کھڑے ہوتے ہیں کشمیر کے لیے تو یہاں کے ہندوز کو, پورے پاکستانی کو کھڑا ہونا چاہیے وہاں پہ کہ بھئی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مسلمز کو نکل جاؤ اور پاکستان چلے جاؤ. ٹھیک ہے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ اسٹیٹ کے لاء کی وائلیشن. جس طریقے سے پاکستان کشمیر اور پیلسٹائن کا جو ایشو ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر رن کر رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا پاکستان کو ایک اور بل پیش کر دینا چاہیے کہ جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں ان کی انڈیپینڈنس کے لیے بھی ایک کیمپین چلائی جائے؟ بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. یو این کو اس کا ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ اگر آج یہ بات نکلی ہے تو یہ رات کو سویا اور صبح اس نے کہہ دیا, ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک پراپر ایک اسٹریٹجی کے طور پر یہ کام کیا جا رہا ہے. ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, ان کے کرٹیل کیے جا رہے ہیں رائٹس کو, اور ان کو زبردستی, میں سمجھتا ہوں یہ مینٹل ٹارچر بھی ہے. بالکل آپ, اور وہ غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں. ان کا جو کلنگ ہو رہی ہے اور زیادہ وہ تھریٹ, جو زندہ جلایا جا رہا ہے ان کو چاقوؤں سے ذبح کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے مشنریز کو بھی جلایا, کرسچن مشنریز کو, چرچز کو جلایا, انہوں نے مسلم کے ساتھ زیادتی کی, انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ کی, اور کشمیر آپ کے سامنے ہے. دلتس کو نہیں چھوڑا انہوں نے, اپنی کاسٹ کو نہیں چھوڑا. 45,000 رجسٹرڈ کمپلینٹس انسیڈنٹس 2017 کے اندر جو انہوں نے صرف دلتس کے جو انہوں نے خلاف کیے ان کے ساتھ. دس از مطلب مائنڈ بلوئنگ فیکٹس. اور اگر اس طرح رہے گا نا یہ مودی کا ایٹیٹیوڈ یا اس کی سرکار کا ایٹیٹیوڈ, تو وہ جو اسٹرگل چل رہی ہے صوبے الگ کرنے والی, میں کہتا ہوں اور اسٹرینتھن ہوگی. اس کو پاکستان کو ہوا دینی چاہیے. آپ کو کیا خیال ہے پاکستان؟ دیکھیں پاکستان کسی کے معاملات میں نہیں بولتا, لیکن جب دوسرے بول رہے ہوں آپ کے معاملات میں, دیکھیں یہ ہم نہیں کہیں گے کیونکہ پاکستان کا رول نہیں ہے نا دوسری کنٹریز میں جا کے بات کرنے کا. ان کا ہے, وہ ٹیررسٹ ہیں, ان کو ہے. پاکستان اپنے ملک میں ہے, اس کو بہتر چلائے. بس پاکستان مسلمانوں کے لیے تو آواز اٹھائیں, ٹھیک ہے آواز اٹھائیں, مگر ہم جا کے یہ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ ہے کہ رائٹس کے اوپر ہم تو بولتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کسی کا بھی ہوتا ہے, مسلم ہو دوسرے ہوں, بولتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ برما والا کام ہے. جیسے برما میں مسلمز کو مارا گیا, یہاں تک کہ ان کو ریکگنائز نہیں کرتے, وہ ان کی ریکگنیشن نہیں ہے وہاں پہ. اور وہ آپ دیکھیں جتھے کے جتھے ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. میں کہتا ہوں خدا نہ کرے کہ انڈین مسلم سے کوئی ایسا وقت آئے. کشمیر کے مفتی نے تو مطلب ڈیمانڈ کر ہی دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے جو مسلمانوں میں کہ یہ انڈیپینڈنس کے لیے آواز اٹھائیں. تو ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے میرے خیال سے انڈیا کے اندر ہی, مسلمانوں کے اندر, جو کہ ایک آواز اٹھائے. ایسا لیڈر ہمیں نظر تو نہیں آتا, لیکن میرے خیال سے آنے والے وقت میں شاید ہمیں دیکھنے کو مل جائے. کیا خیال ہے آپ کا اس کا؟ دیکھیں جب مشکلات آتی ہیں نا تو لوگ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ اس کی بھول ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ موجود ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا جائے, کیونکہ یہ کوئی ملک نہیں کہہ سکتا کہ اس کے شہری اٹھ کے دوسرے ملک چلیں. یہ تو میں کہتا ہوں انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. آپ نے ثبوت دے دیا ہے کہ آپ مسلم مائنورٹیز کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے, کیونکہ آپ کے ایک سٹنگ سرونگ ایم پی نے کہا, اور اس کے پیچھے بی جے پی ہے. یہ اکیلی سٹیٹمنٹ نہیں, ہم کہیں گے اس کو بی جے پی پیچھے, حکومت پیچھے ہے. اور آر ایس ایس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, آر ایس ایس کا ہی پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں ویسے بھی کنٹری وائز بھی اور جو مائنورٹیز ہے اس کے باعث بھی خطرہ ہے. چلیں ساجد صاحب, اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو. انڈیا کے حالات جو اتنے بھی مائنورٹیز کے ساتھ ہیں واضح ہیں. مائنورٹیز کے ساتھ کتنے قتل عام ہوتا ہے, ریپ ہوتا ہے, ٹارچر ہوتا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے وہاں کے اوپر, لیکن انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی مائنورٹیز کی چونٹی کو بھی اگر کچھ ہو جائے تو باقاعدہ ایک کیمپین چل جاتی ہے, پوری میڈیا اس کو کور کرتی ہے.
اس میں رول ہے پاکستان کے میڈیا کا. پاکستان کے میڈیا کو ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. جیسے انڈیا کا میڈیا پاکستان کو ہائی لائٹ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, پاکستان کے میڈیا کو انڈیا کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, لابنگ کرنی چاہیے انٹرنیشنلی پاکستان کی حکومت کو, اور پاکستان کو جو کہ وہاں کے مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کے لیے بھی بولنا چاہیے. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. اللہ حافظ.